شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی اور نہایت عبادت گزار تھی، اس بیچاری کا جوانی میں ہی خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، لہٰذا یہی میرا سہارا سہی۔ یہ سوچ کر اس عظیم ماں نے اپنے جذبات کی قربانی دے دی۔ وہ ماں گھر میں اپنے بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس بظاہر مال کی تو کوئی کمی نہ تھی، لیکن اٹھتی ہوئی جوانی تھی، لہٰذا وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں ہر وقت سمجھاتی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس لے کر آئی۔ حضرت نے بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھایا، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت ہی بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا تو اب اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے کیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائے۔ حضرت نے کہا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی فرض نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی۔ کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا؟ اس وقت بیٹے نے عجیب و غریب وصیت کی۔ کہا، امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، اس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے پوچھا، وہ کیوں بیٹا؟ کہا، ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی
تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی اور اس کی روح اسی وقت قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا نمائندہ آیا۔ اس نے فرمایا اے حسن بصری، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میرا کیسا ولی ہے جو کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری تیرے دروازے پہ آیا کھڑا ہے۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے بھی اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے اور سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔